بسم اللہ الرحمن الرحیم بندی پر یہ عقیدہ بنا قبروں میں زندہ سب انبیاء دیوبندی پر یہ عقیدہ بنا قبروں میں زندہ ہے۔ ہم اس فتنے کے تعاقب کے لیے حضرت مولانا محمد الیاس گنبد کو پورا یقین دلاتے ہیں، جہاں بھی آپ آواز دیں گے ہم آپ کی آواز پر لبیک کہیں گے انشاءاللہ۔ آج بلند کر کے کہہ دو انشاءاللہ، کہہ دو انشاءاللہ، کہہ دو انشاءاللہ۔ اب میں دعوت دیتا ہوں مرد حریت، مرد قلندر، جس کے دلائل اور پہاڑ سے اس قدر وزنی ہے کہ مماتیت جس کے سامنے 1.5 منٹ سے زیادہ وقت نہ ٹھہر سکی تھی۔ میری مراد مناظر اسلام، متکلم اسلام حضرت مولانا محمد عبداللہ بڑائچ کھڑے ہو کر نعروں کی دودھ میں استقبال کرے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، عظمت صحابہ، عقیدہ حیات النبی، دیش کے عقیدہ حیات النبی، متکلم اسلام مولانا الیاس گنبد، حضرت مولانا محمد عبداللہ بڑائچ۔ میرے نبی کل بھی زندہ تھے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، ہمیشہ جب میدان لگتے ہیں اور دلائل کی گفتگویں ہوتی ہیں تو ہمارے ساتھیوں نے ہمیشہ دیکھا کہ ہماری طرف سے ہمیشہ قرآن کریم، سنت رسول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اکابر اہل سنت والجماعت کا مسلک پیش کیا جاتا ہے، جبکہ ہمیشہ اہل باطل کی طرف سے بد زبانی اور سخت قسم کے الفاظ جو بالکل جن کو بیان کرنا کسی کی زبان زیب نہیں دیتی، ایسا ہوتا ہے۔ لیکن ہم نفس مسئلہ پر تھوڑی سی میں گفتگو عرض کر کے بات کو انتہائی مختصر کروں گا۔ پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیا، اور مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کیوں ہے؟ اگر اس مسئلے کا انکار کر دیا جائے تو نقصان کیا ہے؟ اگر اس کو مان لیا جائے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اور اس عقیدے کے قائلین کب سے شروع ہوئے اور کب تک ہیں؟ یہ چیزیں اگر سامنے آ جائیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ اپنا کون ہے اور پرایا کون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو رب کی راہ میں شہید ہو جائیں تم انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں شعور نہیں۔ جو قتل ہوا زندہ وہ ہے، جو شہید ہوا زندہ وہ ہے۔ شہید جسم ہوا، زندہ بھی جسم۔ تو قرآن نے کہا جو قتل ہوا زندہ وہ ہے، اہل سنت بھی کہتے ہیں زندہ وہی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں اور جگہ فرمایا، فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ اس ملاقات میں شک نہ کرو۔ ہم اہل سنت کہتے ہیں جب حضور کو حکم ہے کہ شک نہ کرو تو اے سنی تو بھی شک نہ کر، کیونکہ شک کی گنجائش وہاں پر ہے ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا بقیہ انبیاء کرام ہو، سب کے سب اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا یہ آج سے شروع نہیں ہوا، اہل سنت والجماعت کے آج کے علماء نے شروع نہیں کیا، یہ وہ عقیدہ ہے
جس کا اظہار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبے میں جس عقیدے کا اظہار کیا 517 صفحہ بخاری شریف جلد اول پر موجود ہے. جس عقیدے کا اظہار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، ان دونوں کے اس عقیدے کا اظہار البدایہ والنہایہ میں ہے. ان دونوں کے عقیدے کا اظہار طبقات ابن سعد میں ہے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس عقیدے کا اظہار کیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عقیدے کا اظہار کیا. حضرت عبداللہ بن عمر جب سفر سے واپس آتے تھے، اللہ کے نبی کے روزے پہ آتے، وہاں روزے پہ آ کے درود و سلام پڑھتے تھے. مخاطب کے سیوں سے اللہ کے نبی کے روزے پہ صلاۃ و سلام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ پڑھتے ہیں. اس کے بعد محدثین کا دور آیا، اہل سنت والجماعت کے فقہا کا دور آیا. سارے کے سارے فقہا کا اتفاق انبیاء کرام کے اپنے قبروں میں زندہ ہونے پر ہے. اس کے بعد بڑے مشہور اشارحین جو بخاری کے شارح ابن حجر رحمت اللہ علیہ فتح الباری صفحہ جلد 6 کے صفحہ 602 پہ کہتے ہیں، صفحہ 602 پہ لکھتے ہیں انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں. اس سے پتہ چلا ابن حجر کا مسلک بھی یہ ہے، انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں. علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں لکھا انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں. علامہ صامودی نے لکھا انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں. اس سے آگے آؤ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ مرکات میں کہتے ہیں انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں. امام بہقی حیات انبیاء میں کہتے ہیں انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں. علامہ صافی القول البدیع میں کہتے ہیں انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں. علامہ ابن قیم جلال افہام میں کہتے ہیں انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں. علامہ عزیزی کہتے ہیں انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں. اس سے آگے چل کے آؤ علماء اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کو دیکھو. حضرت نانوتوی مستقل کتاب لکھتے ہیں کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں. حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فیض الباری میں کہتے ہیں انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں. حضرت رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ ساوا رشیدیہ میں کہتے ہیں انبیاء کے سما میں کسی کو اختلاف نہیں ہے. حضرت مدنی کہتے ہیں انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں. شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ فضائل درود میں کہتے ہیں انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں. اس سے آگے آؤ اس دور کے بڑے علماء میں سے مولانا تقی عثمانی تقرافت القرآن میں کہتے ہیں انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں. مولانا یوسف لدھیانوی آپ کے مسائل ان کا حل 10ویں جلد میں کہتے ہیں انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں. اور مجھے سن کے افسوس ہوا مولوی کہتا ہے حیات النبی کے قائلین یہ شیعوں کی اولاد ہے. میں کہتا ہوں مولوی میں تجھے نہیں کہوں گا تو کون ہے کون نہیں، میں اتنا ضرور کہوں گا او بتا ابن حجر شیعوں کی اولاد تھی، او بتا علامہ عینی شیعوں کی اولاد ہے، اور تو بتا ملا علی قاری کو تو نے شیعوں کی اولاد کہا، تو نے علامہ نانوتوی کو شیعوں کی اولاد کہا، تو نے حضرت شیخ زکریا کو شیعوں کی اولاد کہا. اور حیاتی شیعہ کی اولاد ہے پھر تجھے ماننا پڑے گا تیرا استاد جو بندی ہے، تیرا دادا استاد جو بندی ہے، تیرا اوپر کا استاد جو بندی ہے. اگر وہ شیعوں کی اولاد ہے پھر تو بتا تو کس کی اولاد ہے؟ تیرے استاد کون ہے؟ جو بندی ہے نا، جو بندی ہے نا. دیکھو کتنا بڑا تبرہ ہے کہ جو بندہ حیات النبی کا قائل ہے یہ حیاتی شیعوں کی اولاد ہے. اہل سنت کہتے ہیں نہیں، یہ اہل سنت والجماعت کے سب اکابر کا عقیدہ ہے، سارے اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے. اس عقیدے میں کسی اہل سنت والجماعت کے عالم کو اختلاف نہیں ہے. اس پر میں نے آج کی بات نہیں کرتا، آج سے پہلے علامہ سخاوی رحمت اللہ علیہ نے القول البدیع کے صفحہ 172 پر کہا نحن نؤمن ونصدق بانہ صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبرہ، ہم ایمان لاتے ہیں، ہم تصدیق کرتے ہیں اللہ کے نبی اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے. آپ کے جسد مبارک کو زمین نہیں کھاتی. والاجماع علی ھذا، اس پر پوری امت کا اجماع ہے. دوسرا مولانا ادریس کانوی رحمت اللہ علیہ
اتنی بڑی عظیم شخصیت سیرت مصطفیٰ میں کہتے ہیں انبیاء کو اپنی قبروں میں حیات ہونے پر امت کا اجماع ہے. میں کہتا ہوں یہ مسئلہ صرف دیوبندی کا نہیں ہے، یہ مسئلہ تو وہ ہے جو صدیق سے لے کے آج تک پوری امت کا اجماعی عقیدہ ہے. صدیق کا عقیدہ یہی تھا، حضرت فاروق کا عقیدہ یہی تھا، حضرت علی کا عقیدہ یہی تھا، آج تک کے علماء کا یہی عقیدہ ہے. اس لیے یہ کہنا یہ فلاں کی اولاد ہے، یہ ساری امت پہ تبرہ ہے. ساری امت کہتی ہے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے. اہل سنت کہتے ہیں جو زندہ مانے وہ اہل سنت ہے، جو زندہ نہیں مانتا اہل سنت نہیں ہے. اس پہ بات وجہ سنو. مولانا خضر حیات صاحب نے کتاب لکھی. کتاب کا نام ہے المسلک المنصور. کتاب کا نام کیا ہے؟ اس میں اہل و سنت کے 4 عقیدے لکھے ہیں. کتنے جی؟ وہ 4 عقیدے اہل و سنت کے نہیں ہیں. اس لیے ہم نے کہا ہم اور کتابوں پہ گفتگو تو کریں گے، ہمارے ہاں نہ کرنے والی تو بات ہے ہی نہیں نا. ہم کہتے ہیں خضر حیات صاحب اور اپنی کتاب پہ ہم سے گفتگو کرو. اگر اہل و سنت کے یہ 4 عقیدے تم اپنی کتاب والے اہل و سنت سے ثابت کرو، میں خدا کی قسم تیرے مسلک کو قبول کر لوں گا. لیکن کائنات کی کسی کتاب میں یہ ہے ہی نہیں. حافظہ دیکھو 4 عقیدے اہل و سنت کے لکھے ہیں، جبکہ وہ 4 عقیدے اہل و سنت کے ہیں ہی نہیں. دوسری بات بھائی سمجھو اور جو 4 عقیدے مولانا نے لکھے ان میں اپنا لکھا ہی نہیں ہے. ان میں اپنا تو نے تو خود مان لیا کہ میں اہل و سنت نہیں ہوں. میں بھی کہتا تھا تو اہل و سنت نہیں ہے. علامہ علی نے بھی کہا تھا کہ تو اہل و سنت نہیں ہے. اہل و سنت نہیں ہے. تو نے بھی مان لیا کہ میں اہل و سنت نہیں. کتاب پوری لکھی خدا کی قسم، اس کتاب میں اس کا اپنا عقیدہ ہے ہی نہیں. اپنا عقیدہ لکھا ہی نہیں کتاب. پوری کتاب میں اپنا عقیدہ ہے ہی. پتہ نہیں کوئی ہے بھی صحیح کہ نہیں. یہ بھی نہیں پتا عقیدہ ہے بھی صحیح کہ نہیں. کم از کم آدمی کو پتا تو ہونا میں کر کیا رہا ہوں اور کس کے ساتھ کیا کر رہا ہوں، کس کے بارے میں کیا لکھ رہا ہوں. ہمیں دکھ سے کہنا پڑتا ہے. 2 چرسی بیٹھے تھے تو ایک کو خارش ہوئی، اس نے دوسرے کو شروع کر دی. اس نے کہا یار یہ کیا ہے؟ کہتا ہے یہ تو میری ہے. تو کہتا میری کہاں ہے؟ تو جو رکھا اب پتا نہیں میرا عقیدہ ہے کیا، دلائل کیا دے گا. تو جو کرنا میں نے عرض کیا کہ اہل و سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ انبیاء اپنے قبروں میں، اور امت کا اجماع بھی میں نے کتاب کے ساتھ بتایا کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے. تو جو کرنا جو بندہ کہے زندہ ہے وہ قرآن کو مانتا ہے. جو کہے زندہ ہے وہ اللہ کے نبی کی 10 حدیثوں کا قائل ہے. جو کہے زندہ ہے وہ امت کے اجماع کو مانتا ہے. جو کہے نہیں وہ قرآن کی متعدد آیتوں کا منکر ہے، 10 حدیثوں کا منکر ہے، امت کے اجماع کا منکر ہے. اہل سنت سے خارج ہے. اہل سنت سے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز توجہ کرنا. اس کو میں صحیح کہتا تو وہ کہہ سکتا تھا کہ اتحاد کا آدمی ہے اس لیے کہہ رہا ہے. اللہ کے بندے اتحاد کا بندہ تو بات ہی اتحاد کی کرتا ہے. اتحاد تو نام ہی ایسا ہے کہ اس سے مقصود ہی کیا ہے؟ اتحاد ہے نا. اتحاد کہتے ہیں اور کم از کم اکابر سے تو اتحاد کر لو نا، بڑوں سے تو اتحاد کرو. تو جو
اس کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ تو نے صحیح کہہ دیا، تیرے کہنے سے حدیث صحیح تو نہیں ہوتی نا؟ ہو سکتا ہے نا؟ علامہ ابن حجر کا ہے حدیث صحیح ہے، امام بہقی کا ہے حدیث صحیح ہے، علامہ سخاوی کا ہے حدیث صحیح ہے، ملا علی قاری کا ہے حدیث صحیح ہے، اہل سنت کے سارے اکابر کا ہے حدیث صحیح ہے، شیخ زکریا کا ہے حدیث صحیح ہے، اہل سنت کہتے ہیں تو صحیح مانے تو دیوبندی ہے، صحیح نہ مانے دیوبندی نہیں ہے۔ صحیح نہ مانے تو دیوبندی نہیں ہے، کیونکہ سارے دیوبندی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے، سب اہل سنت کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے۔ توجہ کرنا، بسا اوقات لوگوں کو مسئلے کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوتا، کہتے ہیں جی اختلاف کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ توجہ کرنا، اتنا اہم عقیدہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا، تقریباً 10 حدیثیں موجود ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بعض محدثین نے متواتر احادیث کا ذکر کیا کہ متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار فرمایا، صحابہ نے لیا، حضور نے پردہ فرمایا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عقیدے کا اظہار کیا، 517 صحیح بخاری جلد اول پر موجود ہے، حضرت عمر نے اظہار کیا، حضرت عبداللہ بن عمر نے اظہار کیا، دور آگے آیا۔ میں کہتا ہوں صرف یہ نہیں کہ علماء نے اظہار کیا، بلکہ یہاں تک مسئلہ اتنا اہم تھا علماء نے مستقل کتابیں لکھی۔ امام بہقی نے حیات انبیاء، مستقل انبیاء کی حیات پہ کتاب لکھی، علامہ سخاوی نے القول البدیع لکھی، علامہ ابن قیم نے شفاء السقام لکھی، اس طرح اور محدثین نے، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الحاوی الفتاوی میں مستقل رسالہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھا۔ اس کے بعد مسئلہ اتنا اہم تھا، ہر دور کے محدث آئے اپنے عقیدے کا اظہار کیا، ہر دور کے مفسر آئے اپنے عقیدے کا اظہار کیا، ہر دور کے علماء آئے اپنے عقیدے کا اظہار کیا، یہاں تک کہ بات یہاں تک پہنچی کسی دور میں ایسے عالم آپ کو نظر نہیں آئیں گے جن نے اپنے عقیدے کا اظہار نہ کیا ہو۔ معلوم ہوا بڑا اہم مسئلہ تھا، ایسے عقیدہ ظاہر کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے، حضرت عیسیٰ بن مریم میں محمد کے روضے پر آئیں گے، اور آ کر اگر انہوں نے کہا یا محمد لا اجیبنہ ہو، مجھے آ کر کہا یا محمد میں ضرور پر ضرور جواب دوں گا۔ دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا وہ میرے روضے پر آئیں گے، آ کے سلام کریں گے، میں ضرور پر ضرور ان کے سلام کا جواب دوں گا۔ اس سے پتہ چلا عقیدہ اتنا اہم ہے، حضرت عیسیٰ بن مریم آ کر وہ بھی اس عقیدے کا اظہار کریں گے۔ اگر عقیدہ اہم نہ ہوتا، اظہار کی ضرورت نہ ہوتی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے خبر دی حضرت عیسیٰ بن مریم آ کے وہ بھی عقیدے کا اظہار کریں گے، اس عقیدے کا اظہار کریں گے، اس عقیدے کے مطابق آ کے حضور کے روضے پہ صلاۃ و سلام پڑھیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کریں گے، اللہ کے نبی ان کا جواب دیں گے۔ اہل سنت کہتے ہیں اگر عقیدے کا انکار کیا جائے، بہت سی آیتوں کا انکار، بہت سی حدیثوں کا انکار، امت کے اجماع کا انکار ہے۔ اگر عقیدے کو مان لیا جائے، آدمی کا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے، اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق ہے، امت کے اجماع کے مطابق ہے، پھر جب ہم بات دلائل کی کرتے ہیں پہلے نمبر پہ کہا جاتا ہے میں وہاں مناظرہ کرتے نہیں، جب بات مناظرے پہ آتی ہے کہتے ہیں میں گیا تھا، میں نے 48 جگہ پہ چیلنج کیا، مولانا خضر حیات صاحب نے شاید آج بھی کہا ہو کہ میں نے 48 مقامات پہ میں مناظرہ کرنے گیا، اہل سنت پر جماعت کے لوگ وہاں سے بھاگ گئے، اور میں نے کہا خدا کی قسم وہ جو بندی ہوتا ہی نہیں جو میدان سے بھاگ جائے، وہ اہل سنت ہوتا ہی نہیں، اور جو میدان سے بھاگ جائے، اس لیے میں کہتا ہوں اور رب کعبہ کی قسم اور خضر حیات آج تو بھی شہر میں موجود ہے، میں بھی شہر میں موجود ہوں، اور علاقے کی دنیا سننے والی ہے، خضر حیات تو آ جا، میں تیرے ساتھ گفتگو کرتا ہوں۔ اگر یہ دیوبند کا فرزند بھاگ گیا اور دیوبندیت کو غلط سمجھ لینا، اگر تو بھاگ گیا خدا کی قسم نہ تو دیوبندی ہے نہ تو سنی ہے۔ عقیدہ
حیات النبی. لوگ کہہ سکتے ہیں فلان جگہ شاید کوئی نہیں آیا یا آیا ہے. آپ کے شہر میں تو آپ کو یقین ہے نا. آپ کے شہر میں اسٹیج پہ بیٹھا ہوں, رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں آج عشاء تک انتظار کرتا ہوں. اگر خضر حیات آ جائے خدا کی قسم گفتگو کر کے جاؤں گا. اگر نہ تیاری کروں اور کہنا جو بندی نہیں تھا. ان کے سننے والے موجود ہیں. یہ علماء دیوبند کا روحانی فرزند اعلان کر رہا ہے. پورے شہر کی فضا کو اس نے پراگندہ کیا ہوا ہے. ہم سارے کے سارے عشاء کی نماز تک یہاں بیٹھے ہیں حضرت کے ساتھ, اور ان کا کوئی سننے والا ہے تو اس کو لے آئی, ہمارے شہر کی فضا گندی نہ کرے. بس ٹھیک ہے, بیٹھ جاؤ, ہم بیٹھے بیٹھ جاؤ. بھائی حیاتی سب بیٹھ جائے. جو حیاتی ہے, جو حیات النبی کا قائل ہے, بیٹھ جائے. بیٹھ جاؤ بھائی. جو حیات النبی کے قائل ہے وہ بیٹھ جائے. یہ ہمارا پروگرام خراب کرنے کے لیے آئے ہیں. انہوں نے چیلنج قبول کیا ہے. یہ اپنے علماء کو لے آئے, پھر حیات کو لے آئے. یہ سازش اب کامیاب نہیں ہونے دی جائے گی. جو نبی کا سچا غلام ہے اور جامع حیدیہ کے ساتھ وفا رکھتا ہے, 1 منٹ کے اندر بیٹھ جائے. 1 منٹ کے اندر نظر قائم کرو. ہم اپنا پروگرام کسی کو خراب نہیں کرنے دیں گے. ان کے نمائندوں نے قبول کر لیا ہے. ہم ادھر ہی ہیں. جلسے کے بعد انشاءاللہ بیٹھ کر تفصیل سے بات ہو جائے گی. کوئی آدمی اب مجمع میں کھڑا ہونے کی کوشش نہ کرے. توجہ رکھو بھائی. توجہ رکھے بھائی. آپ ادھر سنیں. ویسے توجہ رکھو بھائی. میں آپ کو پھر کہتا ہوں, اور توجہ کرو یار, ادھر دیکھو, ادھر کیا دیکھتے ہو. توجہ کرو بھائی. یہ بندہ تنگ کرے گا اس کو. بلاؤ یار, بلانے کی تو اجازت ہے, بلکہ آپ نکل کے جاؤ, بلا کے لے آؤ. ہم یہاں پر بیٹھے ہیں. اٹھو لے کے آؤ. ماشاءاللہ آپ حضرات کو مبارک ہو. توجہ رکھو یار, ادھر میری سنو. آپ حضرات کو مبارک ہو کہ آج خضر حیات صاحب پہلی دفعہ مناظرہ کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. ماشاءاللہ. کوئی آدمی ان لڑکوں کے پیچھے نہ جائے. یہ اپنے مناظرین کو بلانے کے لیے جا رہے ہیں. ہمارا جو آدمی ان کے پیچھے جائے گا وہ ہمارا دشمن ہوگا. بالکل پنڈال کے اندر آ جائے. جو ان کے پیچھے جائے گا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. یہ اپنے مناظرین کو لانے کے لیے جا رہے ہیں. بیٹھ جائے جہاں آپ تشریف فرما رہے. بیٹھ جائے, بیٹھ جائے. یہ اپنے مناظر خضر حیات کو لینے کے لیے جا رہے ہیں. تشریف رکھے. یہ اپنے مناظر خضر حیات صاحب کو لینے کے لیے جا رہے ہیں. آپ حضرات تشریف رکھیں, جم کر بیٹھے. یہ میدان لگے گا انشاءاللہ. اونچی آواز سے بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. مسئلہ کے حق علماء دیوبند. بھائی میں پھر گزارش کرتا ہوں, جو وفا چاہتا ہے وہ دشمن کا خدا کے لیے کردار ادا نہ کرے. جو پیغمبر کا صحیح معنوں میں غلام ہے اور مسئلہ حیات النبی اس کا عقیدہ ہے, وہ جلد از جلد بیٹھ جائے. میری معروضات کو سنو غور سے اور توجہ سے. جلد از جلد تمام حضرات بیٹھ جائے. یہ نوجوان ہیں اپنے مناظرین کو لینے کے لیے جا رہے ہیں. آپ حضرات تشریف رکھیں. وہ آ رہے ہیں اور انشاءاللہ فیصلہ ہو جائے گا. اب کوئی آدمی حرکت نہ کرے اپنی جگہ سے. لوگ نیچے بیٹھ جائیں بھائی. 1 منٹ. یہ ملا مقصود شہید نمائندہ بن کے آیا. ملا مقصود شہید. بیٹھ جائیں, تشریف رکھیں.
مجھے ایک ساتھی نے کیس سنوائی گجرانوالہ سے کہ مولانا خضر حیات صاحب نے تقریر کی ہے. انہوں نے کہا ہم عبداللہ عابد کے لیے 3 دن کتابیں لے کے بیٹھے رہے لیکن عبداللہ عابد مناظرہ کرنے نہیں آیا. میں نے کہا شاید کہیں چھپ کے بیٹھے رہے ہوں, مجھے کیا پتا بیٹھے ہیں, اپنے گھر پہ بیٹھا, مجھے کیا پتا کہ بیٹھا ہوا کہ نہیں. ہاں مجھے اطلاع نہیں ہوئی, اگر مجھے اطلاع ہوتی, کیونکہ میں کسی کو جھوٹا بغیر تحقیق کے نہیں کہتا, اور میں تو کہوں گا جب مجھے تحقیق ہوگی شاید کہیں اپنے گھر میں کنڈی لگا کے بیٹھے رہے, مجھے کیا پتا. ہاں میں نے اتنا کہا تھا کہ میرے علم میں نہیں ہے, اگر میرے علم میں آ گیا کہ میرے لیے بیٹھے ہیں میں انشاءاللہ پہنچوں گا. میں پھر کہتا ہوں مولانا مقصود شاہین صاحب جو ملا مقصود شاہین جو مولانا خضر حیات صاحب کے نمائندہ آئے تھے وہ مولانا خضر حیات صاحب کو لینے کے لیے گئے ہیں. یہ یہاں پر تلا گنگ میں آج تاریخ 12 ربیع الاول 5 فروری 12 ربیع الاول کو یہ لینے کے لیے گئے ہیں. انشاءاللہ آپ حضرات کو ابھی پتہ چل جائے گا کہ کیسے حضرت نے اور جگہوں پر اوروں کو بھگایا تھا, اور آج کا میدان آپ کو بتائے گا کہ وہ 48 جگہ پر بھاگنے والا کون تھا. جو آج بھاگا وہ 48 جگہ پہ بھی بھاگا ہوگا, جو آج ٹھہرا رہا وہ ہمیشہ ٹھہرا ہوگا. میں پھر وضاحت سے پھر عرض کرتا ہوں, آپ حضرات کے دل میں شاید ہو کہ خضر حیات صاحب آ کے مناظرہ کریں گے, لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا کیونکہ میرا تجربہ ہے, لیکن ہو سکتا ہے. دیکھو جی, نہیں بھائی نام صاف سیدھے نام مناسب نہیں, وہ جو بھی کہتے رہیں لیکن آپ حضرات صاف نام بلانا چاہیے جی. اس کا فائدہ نہیں, دلائل دو نا, ہماری بات دلائل کی ہے نا. ہماری ذاتی لڑائی ہوتی تو ہم شاید ان کو برا بلا کہتے, لیکن ہم ذاتی میں بھی نہیں کہتے. تو آج کا میدان بتائے گا کہ ٹھہرتا کون تھا اور بھاگتا کون تھا. اس لیے میں تو یہاں بیٹھا ہوا ہوں نا, اور انشاءاللہ میں عشاء تک ان کا انتظار کروں گا. اگر عشاء تک تشریف لے آئے تو میں ضرور انشاءاللہ ان کے ساتھ بات کر کے جاؤں گا. اور اگلی بار یہ نہیں سمجھنا کہ آج کی عشاء کراس ہوگی تو شاید کوئی مسئلہ بنے گا. جب بھی مولانا صاحب کو کوئی مسئلہ ہو, آپ میں سے کوئی ساتھی بات کرانا چاہے, کسی کو وہ چیلنج کرے, حضرت مولانا سعید صاحب سے رابطہ کرو. خدا کی قسم مرنے تک میں اس کا چیلنج قبول کرنے کو تیار بیٹھا. ایک بات ہے تو میں نے اکابر کے فتاوی جات عرض کیے نا, میں نے بات اپنی نہیں کی نا, میں نے آپ کو اکابر کا بتایا. میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنائی. اس پہ ایک واقعہ آپ کو عرض کرتا ہوں. ایس پی مظفر گڑھ نے گفتگو کرائی اپنے ایس پی آفس میں چند مہینوں کے بعد. کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تھی, کوئی الفاظ کہے تھے, ان پہ کیس ہوا. وہ بندہ آج سے ہفتہ پہلے تک تو جیل میں تھا, اب پتہ نہیں کیا کیس کی پوزیشن ہے. اس پر دفعہ لگی, اس کی تحقیق ذمہ تھی ایس پی مظفر گڑھ کی. اس نے ہمیں بلوایا, ہم وہاں پہ پہنچے. مفتی محمد آصف صاحب دامت برکاتہم دارالعلوم کبیر والا کے مفتی ہیں, آج بھی یہاں پہ موجود ہیں, اور ہم 2 پہنچے. گفتگو ہوئی, ہم نے احادیث مبارکہ ایس پی صاحب کے سامنے پیش کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں. حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے فنبی اللہ حی یرزق, اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے, اس کو رزق دیا جاتا ہے. ایس پی صاحب رونے لگے. انہوں نے کہا اگر مجھے یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کی بات نہ ہوتی تو میں کبھی بھی ان الفاظ کو اپنی زبان سے نہ کہتا. وہ بندہ انہی کے نظریے کا تھا.
جس نے وہ الفاظ کہے تھے ان الفاظ کو نقل کرنے کے بعد اس کو سزا ہوئی. سزا سے پہلے ایک اور مجلس ہوئی جس میں مولانا محمد افضل شاکر صاحب، یہ ان کے بہت بڑے مولوی، ان کے مسلکی فیصلہ آباد سے تشریف لائے. ہماری طرف سے مفتی محمد آصف صاحب کے، میرا اس دن پروگرام شاید اسلام آباد کی طرف تھا، میں اس میں حاضری نہ دے سکا. حضرت مفتی صاحب نے وہاں پر حدیث مبارکہ پڑھی، من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، من صلی من بعید علمتہ. مختلف الفاظ احادیث میں موجود ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو میرے روزے پہ آ کے درود پڑے گا میں اس کو سنوں گا، جو دور سے پڑھا جائے گا مجھ تک پہنچا دیا جائے گا. جب حضرت مفتی صاحب نے اس حدیث مبارکہ کو پڑھا تو وہ مولوی کہنے لگا اس حدیث کو ہم صحیح نہیں مانتے. ان نے کہا وجہ کیا ہے، آپ صحیح کیوں نہیں مانتے؟ مولوی کہنے لگا اصل بات یہ ہے اس میں ایک راوی ہے محمد بن مروان سدی، ہم محمد بن مروان سدی کی بات کو نہیں لیتے. جہاں بات ہوئی وہاں پہ دلائل دیے گئے. دلائل دینے میں جب روایت پیش کی اس میں سدی تھا ہی نہیں. جب سدی نہ نکلا وہ ایس پی صاحب نے کہا کہ اس روایت میں تو سدی نہیں ہے. وہاں پہ پریشان ہونے کو کہنے لگا ہاں جی واقعی اس میں سدی نہیں ہے. بھائی جب سدی نہیں ہے تو توبہ کر کے حدیث کو قبول تو کر لینا. اہل سنت کہتے ہیں جب تک دلیل سامنے نہ آئے اس کو قبول نہیں کیا، جب دلیل سامنے آ گئی اہل سنت والجماعت اس کو قبول کر لیتے ہیں. اس لیے میں عرض کر رہا تھا ہمارا عقیدہ وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. صدیق اکبر نے اختیار کیا، حضرت عمر نے اختیار کیا، حضرت علی نے اختیار کیا، حضرت عبداللہ بن عمر نے اختیار کیا، ساری علماء کے علماء امت نے آج تک اس عقیدے کو اختیار کیا. اس پر پوری امت کا اجماع ہے. علماء اہل سنت والجماعت، علماء دیوبند نے اجماع نقل کیا جو پوری امت کا اجماع ہے. میں اس پہ کہا کرتا ہوں بخاری نے وہ حدیث نقل کی عام مردے کے بارے میں، جب وہ قبر میں اس کو دفن کیا جاتا ہے، جب باہر آدمی دفن کر کے واپس لوٹتے ہیں تو ان کے جوتوں کی کھسکھساہٹ کی آواز کو سنتا ہے. امام ابو داؤد نے حیات النبی پہ حدیث نقل کی ہے، ابن ماجہ نے حدیث نقل کی ہے، اس طرح ترمذی نے حدیث نقل کی ہے، مسلم نے حدیث نقل کی ہے. تو پھر مجھے کہنے کا حق ہے اور بخاری کا مسلک تو حیات کا ہے، تیرا حیات کا نہیں ہے. مسلم کا مسلک تو حیات کا ہے، تیرا حیات کا نہیں ہے. ابو داؤد کا مسلک حیات کا ہے، تیرا حیات کا نہیں ہے. ابن ماجہ کا مسلک حیات کا ہے، تیرا مسلک حیات کا نہیں ہے. صاحب مشکات کا مسلک حیات کا ہے، تیرا مسلک حیات کا نہیں ہے. جب پوری دنیا کے محدثین ایک طرف ہے تو اکیلا ایک طرف ہے. صاحب مشکات نے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ ذکر کیا جب یزید کے دور میں مکہ پر مدینہ پر حملہ ہوا. کہتے ہیں بہت سے دن تک 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان و اقامت نہ ہوئی اور وہاں اذان و اقامت نہ ہوئی. سعید بن مسیب کہتے ہیں میں دیوانہ بن کے مسجد میں چھپا رہتا تھا اور مجھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ اذان کا وقت کس وقت ہے، نماز کس وقت نماز کا ٹائم ہوگا. میں پریشان رہتا تھا. روزہ رسول سے پھر بنا ہٹ کی آواز آتی تھی، میں اس پہ نماز پڑھا کرتا تھا. میں کہتا ہوں دیکھو صاحب مشکات نے ذکر کر کے اس بات کی تصریح کر دی. صاحب مشکات کا نظریہ بھی یہی ہے. سارے محدثین نے بعد ثواب قبر قائم کیے، عذاب قبر قائم کیے، اہل سنت کے موقف کو واضح کیا. اس لیے میں کھلے لفظوں میں کہتا ہوں اہل سنت کا اجماعی نظریہ ہے. اہل سنت کے نظریے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے. اہل سنت کے حیات النبی کے جو خلاف عقیدہ ہے نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ کسی عالم کا ہے، نہ اہل سنت کا ہے، اپنا تیار شدہ ہے. اہل سنت حق عقیدے کو اختیار بھی کرتے ہیں، اس کو اختیار بھی کرتے ہیں، اس کی تشہیر بھی کرتے ہیں، اس کا تحفظ بھی کرتے ہیں. اور انشاءاللہ آج عشاء تک بیٹھ کے میں یہاں بیٹھا ہوں، اگر میرے ساتھ مولانا خضر حیات صاحب گفتگو کرنے آ گئے تو سمجھ لینا مولانا خضر حیات کے پاس کوئی جان ہے، کوئی دلیل ہے اور کوئی بات ہے، اپنی دلیل پہ اعتماد ہے. اگر نہیں آتا تو سمجھ لو خضر حیات کے پاس وہ دلیلیں ہیں جس پر اعتماد خضر حیات کو بھی نہیں ہے، جس پر اعتماد خضر حیات کو بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسلک کے حقہ کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو حضرات آپ کے علاقے میں مسلکی کام کرتے ہیں
آپ حضرات ان کے ساتھ خوب تعاون کیا کریں. اس حوالے کے جو مسلکی کام ہو اس میں آپ حضرات بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کریں. فتنوں کا دور ہے، آئے دن نیا مسلک نیا عقیدہ نکلتا ہے. ہم وہی عقائد اختیار کرتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں اور آج تک علماء اہل سنت نے اختیار کیے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی تحفظ اشاعت کی توفیق عطا فرمائے. باخر دعوانا ان الحمدللہ. تمام حضرات تشریف رکھیں، دعا کے بغیر کوئی نہ جائے. اس پروگرام کی ریکارڈنگ کاظمی ساؤنڈ سے اور جتنے ہمارے سیکورٹی والے علاقوں سے ہمارے ورکر حضرات ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ پروگرام کے بعد وہ واپس تشریف نہ لے جائیں بلکہ مدرسے کے اندر تشریف رکھیں. حضرت دعا فرمائیں گے، کوئی آدمی دعا کے بغیر نہ جائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف. اللہ ربنا اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما، اللہ کہنا سننا قبول فرما، اللہ ساتھی اس محنت کو قبول فرما، اللہ اس پروگرام کو اور مضبوط فرما، اللہ ادارے کو اور ترقی فرما، اللہ حضرت مولانا جن کو بامین کے علم میں، عمل میں، مال میں، جان میں، اولاد میں برکت عطا فرما. اللہ ہم سب کو ہمارا بولنا سننا اپنی رضا کا ذریعہ بنا اور اس کو اللہ اپنے فضل سے قبول فرما. ہم سب سے دنیا آخرت میں عافیت کا معاملہ فرما. اللہ اہل باطل کو ہدایت کاملہ عطا فرما. اللہ ان کو ہدایت کاملہ عطا فرما. اللہ ان کو ہدایت کاملہ عطا فرما. اللہ ایسے اعمال و عقائد کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی